انسان اپنے نفع اور نقصان سے واقف نہیں ہے، بہت کم علم اس کو دیا گیا ہے۔ اتنا علم ہے کہ بس آگ ہے، آگ میں ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ جل جائے گا، پانی پیا تو پانی پینے سے پیاس بجھ جائے گی، کھانا کھایا تو کھانا کھانے سے بھوک مٹ جائے گی، لیکن یہ علم نہیں دیا کہ کون سا پانی پینے سے اس کو نقصان ہوگا، کون سا کھانا کھانے سے اس کو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہمیں نفع نقصان بتائے ہیں۔ پاک صاف پانی پئیں گے تو وہ حلال، روزے میں پئیں گے تو وہی پانی اس کے لیے حرام، اور شراب بھی ایک پانی ہے وہ حرام۔ یہ نہیں جانتا کہ شراب پینے کا نقصان کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹروں پر چھوڑا نہیں کہ سائنسدان تحقیق کر کے بتائیں کہ اس کا کیا نقصان ہے۔ وہ ڈاکٹر کیا تحقیق کرے گا جو خود شراب پیتا ہو؟ اچھا، اگر ڈاکٹروں پہ چھوڑا ہوتا تو ڈاکٹر نامعلوم کب تک اس پر تحقیق کرتے رہتے، اس وقت تک کتنے لوگ اس کو پی پی کر اپنا نقصان کر چکے ہوتے۔ اچھا، ڈاکٹروں کا حال تو یہ ہے، سائنسدانوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک بات پر تحقیق کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ جی اس کے یہ فائدے، اس کے یہ نقصان۔ پھر 10 سال کے بعد کوئی اور سائنسدان آتا ہے اور آ کر پھر ریسرچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، وہ اس سائنسدان نے غلط ریسرچ کی تھی، اس کے یہ فائدے نہیں ہیں جو اس نے بتائے تھے، بلکہ اس کے یہ نقصان ہے۔ تو ساری زندگی تو اسی ریسرچ میں ہی گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں کے اوپر مہربانی فرمائی، احسان فرمایا کہ بندوں کو نفع نقصان کی چیزیں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتا دی۔ یہ کھاؤ گے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ان پرندوں کا گوشت حلال ہے، ان پرندوں کا گوشت حرام ہے، ان جانوروں کا گوشت حلال ہے، ان جانوروں کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ کرسچن کھاتے ہیں نا، عیسائی کھاتے ہیں، عیسائیت میں بھی حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا تو خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی جہاں کہیں خنزیر نظر آئے گا اسے قتل کروا دیا جائے گا، خنزیر کی نسل ہی ختم کروا دی جائے گی۔ صلیب کو توڑ دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو موقوف کر دیں گے۔ اب مسلمان ہو جاؤ یا پھر ختم، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اور جتنے عیسائی ہوں گے اس وقت قرآن کہتا ہے کہ وہ سب مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہودی سارے قتل ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، جو بچیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور عیسائی یہ سب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے تمام اہل کتاب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، یعنی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بات درمیان میں آ گئی۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور یہ اتنا حرام ہے، یہ ایسا جانور ہے کہ اگر آپ کسی کتے کو ہاتھ لگا دیں نا، اگر کتے کو وہ خشک ہے اور اس کے خشک ہاتھوں کو کتے کے جسم پہ لگا دیں، گیلا نہ ہو تو ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا، یا کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ لے۔ لیکن اگر خشک ہاتھ خنزیر کے خشک بالوں پر بھی لگا دیں تو ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا ناپاک جانور ہے۔ اس میں ایک ایسا بیکٹیریا ہوتا ہے کہ اس کے گوشت کو کتنا ہی آپ پکا لیں وہ بیکٹیریا مرتا نہیں ہے، اور وہ بیکٹیریا انسان کے جسم میں جا کر انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہی پہنچاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی تحقیق بھی سائنسدانوں نے کی، اور سائنسدان کہتے ہیں ہم تو اللہ کا حکم دیکھتے ہیں نا، ہم نہیں یہ تحقیق دیکھتے، ہم اللہ کا حکم دیکھتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے، جو چیز ہم نہیں جانتے تو جاننے والے پر اعتماد کریں، عقل مند کا تقاضا یہ ہے۔ اندھا جو ہے نا، اندھا کہیں جا رہا ہو اور آگے گڑھا ہو تو کوئی آنکھوں والا اس کو کہے کہ آگے گڑھا ہے اور یہ کہے مجھے پتہ ہے، تو وہ گرے گا اس کے اندر۔ اس کی کامیابی یہ ہے کہ آنکھوں والے کی بات کو مانے۔ تو ہم سب اندھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں والے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی۔ اور وحی جو ہے نا، وحی ایک تو قرآن وحی ہے، اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، مطلوب تلاوت جس کی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے،
اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ کون سی ہے؟ وہ حدیث شریف ہے۔ اس کی دلیل قرآن سے ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بات نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی وحی ہے، اور اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وحی۔